میں آپ حضرات اس ورشے تعداد تک آئے ہیں، یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس پروردگار کی قریبی ہے۔ بارش کا موسم ہے اور اس موسم میں بھی آپ حضرات کا بلا تاکید کیے، بلا تاخیر کیے اس ورشے ادا تک آنا، یہ عظمت حسین کی دلیل ہے۔ آج اس اشرے سفر کی یہ پہلی مجلس جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور اس اشرے میں غالباً 2 یا 3 مجلسیں مجھ کو پڑھنی ہیں، اور ایک شعر احمد بھائی نے بہت اچھا پڑھا کہ یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کا کرم ہے، اور لاکھ احسان ہے فاطمہ کے بیٹے کا کہ اس نے فرش ازا کی صورت میں ایسا مقام ہمیں دیا ہے کہ پوری کائنات میں ہماری پہچان بنی ہوئی ہے۔ تو یہ شعر، یہ مصرع میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے میں 2 یا 3 جو بھی مجلس اس اشرے میں پڑھوں گا، موضوع رہے گا بیٹا، اور کوشش کروں گا کہ پوری طرح اس موضوع کو نبھایا جائے۔ آپ جتنے افراد یہاں تشریف فرما ہیں، بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا اور بہت آہستہ آہستہ آپ کو سننا ہے، اس لیے کہ مجھے اپنے محنت پہ، اپنی ذاکری پہ بھروسہ ہے، اس لیے میں مجمع کو دیکھ کے گفتگو نہیں کرتا۔ جتنی آمادگی کے ساتھ آپ سنیں گے اتنے کم وقت میں اپنے موضوع کو ختم کر دوں گا، اور آپ آمادہ نہیں ہوں گے تو مجلس طویل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ فاطمہ زہرا، یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کا لخت جگر کا حسین کا کرم ہے، اور میں ابتدائے مجلس میں جملہ کہہ کے اپنی بات کی ابتدا کر رہا ہوں، اور یہاں سے میری ذاکری یہ محسوس کرے گی کہ آپ کی تاریخ پہ، تاریخ کے حوالے سے آپ کی تاریخ پہ کتنی نظر ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، کائنات میں حسین سے بڑا طبیب کوئی نہیں۔ کائنات میں حسین سے، پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ ایک ایک ذہن آمادہ ہو جائے، کائنات آدمیت میں حسین سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں، کائنات آدمیت میں حسین سے بڑا طبیب کوئی نہیں، کائنات آدمیت میں زہرا کے بیٹے سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں۔ تو مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، زہرا کا بیٹا ڈاکٹر ہے، کیسے ڈاکٹر ہے، کیسا طبیب ہے حسین؟ ایسا طبیب ہے حسین کہ جس کے خون کی ضرورت کربلا کو نہیں تھی اسے راستے سے لوٹا دیا، اور جس کے لہو کی ضرورت کربلا کے میدان کو تھی اسے خطرے کے بلا لیا۔ محمد جس کے لہو کی ضرورت کربلا کو تھی اس کو خط لکھ کے بلایا، اس سے بڑا طبیب کوئی نہیں، اور جس کے خون کی ضرورت کربلا کو نہیں تھی اسے حسین نے راستے سے لوٹا دیا۔ موضوع کیا ہے؟ بیٹا۔ اب ذہنوں میں یہ موضوع رکھیے گا، 1 مجلس 2 مجلس جتنی مجلس میں پڑھوں گا اس موضوع پہ پڑھوں گا۔ موضوع ہے بیٹا۔ آپ بیٹوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیے کمال کی بات ہے نا کہ آج لائق بیٹوں کے سامنے ابو طالب کے بیٹوں کا ذکر ہوگا۔ خدا کی قسم، آج لائق بیٹوں کے سامنے، پھر لفظ دہراتا ہوں، آج لائق بیٹوں کے سامنے زہرا کے بیٹوں کا تذکرہ ہوگا۔ میں پھر لفظ کہتا ہوں، آج لائق بیٹوں کے سامنے حسین کے بیٹوں کا ذکر ہوگا۔ نہیں، آپ آمادہ نہیں ہیں، خدا کی قسم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا نے 3 لفظ کہے اور تینوں میں ایک ہی بات کہی، لائق بیٹوں کے سامنے، لائق بیٹوں کے سامنے۔ کیا مولانا ہر فرشی ادا پہ آنے والا لائق بیٹا ہے؟ ہر فرشی ادا پہ آنے والا کیا لائق بیٹا ہے؟ ہاں میرے عزیزوں، ہر فرشی ادا پہ آنے والا لائق بیٹا ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا حسین ہے سفینۃ النجات۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ حسین ہے سفینہ نجات، یہ فرش ادا ہے نجات کی کشتی، یہ فرش ادا ہے سفینۃ النجات۔ اور یاد رکھیے گا، نجات کی کشتی میں آتا وہی ہے جو لائق ہو۔ توجہ نہیں ہے، خدا کی قسم، اور بہنوں کا آمادہ کرو۔ میرا موضوع ہے بیٹا، اور آج بیٹے کے حوالے سے میں حسین کے بیٹے کا ذکر کروں گا، علی اکبر کا۔ اور یاد رکھیں گے آج کی مجلس، اگر آپ آمادہ ہوں گے نا خدا کی قسم تو تاریخی مجلس ہوگی، اور یاد رکھیں گے اس مجلس کو، آج کی مجلس کو۔ بیٹوں کا تذکرہ کرنا ہے،
لائق بیٹوں کے سامنے آپ سوچ رہے ہوں کہ مولانا اتنے دعوے سے کہتے کہہ رہے ہیں کہ فرش ادا پہ آنے والا ہر بیٹا لائق ہے، ہر بیٹا لائق ہے، اس لیے کہ فرش ادا ہے سفینۃ النجات ہے بھائی۔ ایک سفینہ نوح نے بھی بنایا تھا نا، نوح نے کیا کہا؟ ایک سفینہ بنایا، سفینہ نجات بنایا، حام سام یافس تین بیٹے نوح کے سفینے میں آ گئے، ایک بیٹا باہر رہ گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ نوح یہ تیرے اہل سے نہیں، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تیرا لائق بیٹا نہیں ہے بھائی۔ فرش ادا ہے سفینہ نجات، نجات کی کشتی، تو مجھے کہنے دیجئے جو فرش ادا پہ آ جائے وہ لائق بیٹا ہے، جو باہر رہ جائے وہ نالائق ہے۔ توجہ نگارے محترم، توجہ سلوات پہ میں بہت جلدی مجلس ختم کر دوں گا اگر آپ آمادہ ہوں گے، بہت جلدی بات کو ختم کروں گا اگر آپ آمادہ ہوں گے۔ جو فرش ادا تک آ جائے وہ لائق بیٹا، اور جو نہ آئے بھائی تین بیٹے لوگ کیا گئے اور ایک بیٹا نہیں آیا کہ میں پہاڑوں پہ جا کے جان بچا دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ نوح یہ تیرے ہے سے نہیں۔ اس کا مطلب جو سفینہ نجات تک آ جائے وہ لائق ہے، اور جو سفینہ نجات تک نہ آئے وہ نالائق ہے۔ آپ بیٹوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایک بیٹا تو میں نے آپ کو سنا دیا تمہید میں، نوح کا بیٹا ہے جو سفینہ نجات تک نہیں آیا۔ کائنات کے سب سے پہلے بیٹوں کا نام ہے قابیل اور حابیل، دو بیٹے، ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام ہے حابیل۔ یہ دو بیٹے ہیں کائنات آدمیت کے سب سے پہلے۔ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، قابیل ہو گیا مقتول۔ اب مقتول بیٹے سے اس کائنات کو نہیں چل سکتی تھی، اس لیے اللہ نے جناب شیش کو بھیجا۔ یہ بیٹے ہیں، اور سناتا ہوں میں بیٹوں کی تاریخ جہاں تک میرا ذہن کام کرے گا۔ ایک بیٹے جناب یوسف، جناب یعقوب کے بیٹے، اور صرف تنہا بیٹے نہیں ہیں اور 7 بیٹے بھی ہیں بھائی۔ نوح کے 4 بیٹے حام سام یافس، ایک کشتی میں آ گیا، 3 کشتی میں آ گئے اور 3 کشتی میں نہیں آئے۔ جناب یعقوب کے 8 بیٹے، ایک بیٹا یوسف اور 7 بیٹے وہ بیٹے کہ جنہوں نے معصوم کو قتل کرنا چاہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم کے بیٹے نبی کے بیٹے بھی نبی جیسے نہیں ہوتے۔ میں کہاں تک بات لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ محسوس کریے گا۔ میں موضوع کی طرف جا رہا ہوں اور بلا کسی تمیز کے، کیونکہ مجھے 15 سے 20-25 منٹ میں مجلس کو ختم کر دوں گا، لیکن موضوع کی طرف بہت جلدی آ رہا ہوں بلا کسی تمیز کے۔ محسوس کرنا بھائی، یہ بیٹے ہیں نا جناب یعقوب کے بیٹے، 8 بیٹے، 7 بیٹوں نے چاہ کے یوسف کو قتل کر دیں، یوسف کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور جناب آدم کے 2 بیٹے، ایک حابیل ہے قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جناب نوح کے 4 بیٹے اور 3 بیٹے کشتی میں آ گئے، ایک بیٹا جو کشتی نجات سے باہر رہ گیا۔ اس کا مطلب نبیوں کے بیٹے بھی نبیوں جیسے نہیں، لیکن کمال ہے تربیت ابو طالب کا، کمال ہے تربیت ابو طالب کا۔ ایسے بیٹے ابو طالب کے یہاں پیدا ہوئے کہ کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے، ایسے بیٹے کہ خود نبی نے کہا اولانا محمد اور ستنا محمد باخرانا محمد، پہلا بھی محمد، اول بھی محمد، آخر بھی محمد، سر بھی محمد۔ کمال ہے تربیت ابو طالب کا کہ جتنے بیٹے ہوئے سب کے سب محمد، پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، سب کے سب کل محمد۔ یہ ابو طالب کا کمال ہے۔ کیسے بیٹے ہیں ابو طالب کے؟ محسوس کرنا۔ تاریخ عرب میں 4 شجاع بہت مشہور تھے، 4 شجاع۔ آج 3 شجاع سنیے گا اور ایک شجاع سناؤں گا میں حسین کا بیٹا، اور مجلس کو ختم کر دوں گا۔ تاریخ عرب کے کیسے بیٹے ابو طالب کے؟ اس سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، ابو طالب کے کیسے بیٹے ہیں؟ اگر میں تعریف کروں نا یا بیٹھ کے تو کمال کی بات نہیں، غیروں نے بھی کہا، ابن ابی حدید معتزلی نے کہا
کہ اگر ساری کائنات نسل ابو طالب سے ہوتی تو پوری کائنات میں کوئی غسل نہ ہوتا. میں دھیرے دھیرے موضوع پہ بات کر رہا ہوں. پوری کائنات میں کوئی غسل نہ ہوتا. کون کہہ رہا ہے؟ ابن ابی حدید منتظری. کوئی خطابت کا نقطہ نہیں ہے. اس نے کہا پوری کائنات اگر نسل ابو طالب سے ہوتی تو پوری کائنات میں کوئی غسل نہ ہوتا. اس کا مطلب شجاعت ابو طالب کے دروازے سے ہے. شجاعت ابو طالب کی نسل سے ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کیسے دعوے کر رہے ہیں. چلیے اس تاریخ کو چھوڑیے, میں آج کی حقیقت کو دکھاتا ہوں. کون؟ سیستانی ابو طالب کا بیٹا. آمادہ ہو سیستانی ابو طالب کا بیٹا. خامنائی ابو طالب کا بیٹا. خمینی ابو طالب کا بیٹا. نصر اللہ ابو طالب کا بیٹا. بھائی شجاع ہے نا. اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا کے مسلمان آ کے میری مدد کریں. میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں. اگر میں خیبر نیا گرا دوں تو ابو طالب کا بیٹا لگے گا. محمد جو مشہور تھے. جناب محمد حنفیہ. جناب محمد حنفیہ ان کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ زیرہ کو زیر کو ایسے پھاڑ دیں جیسے بچہ پتے کو پھاڑ دے. اللہ اکبر. محسوس کرنا یہ شجاعت ہے کہ زیرہ کو ایسے پھاڑ دیں. محمد حنفیہ ذہنوں میں رکھیے گا. محمد حنفیہ بن علی بن ابو طالب. کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے. موجود ہے نا میرا بیٹا. کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے. شجاعت کا عالم کیا ہے؟ کہ زرا کو ایسے پھاڑ دے جیسے بچہ پتے کو پھاڑ دے. آپ تعجب کر رہے ہوں گے. نہیں, میں دلیل دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے, داؤد لوہے کو موم بنا دیتے تھے مگر وہ کچھ کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ لوہا موم بن جاتا تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ لوہا موم بن جاتا تھا. امام نے فرمایا کہ داؤد لوہے کو لیتا تھا اور لے کے کہتا تھا یا علی. نہ آپ آمادہ نہیں ہو. خدا کی قسم اتنے سناٹوں سے میں اتنی آسانی سے نہیں پہنچاؤں گا. خدا ہی کل لوہے کو لے کے داؤد کہتا تھا یا علی اور لوہا موم بن جاتا تھا. اب انصاف سے بتائیے, جس علی کے نام میں اتنی طاقت ہے تو جس محمد حنفیہ کے جسم میں علی کا خون بہ رہا ہو, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ ایسے پھاڑنے جیسے بچہ پتے کو. ایک شجاعت سناتا ہوں. ایک شجاعت تاریخ عرب کا جس کا نام ہے عبداللہ. اب شجرہ ملائیے. عبداللہ بن جعفر طیار. جعفر طیار بن ابو طالب. دیکھیں ایسے موضوعات پڑھے نہیں آتے اس لیے بڑا مشکل ہے. جعفر طیار بن ابو طالب جس کا بیٹا ابو طالب کا. شجاعت کا عالم کیا ہے؟ کہ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ اگر عبداللہ بیٹھ کر نیزے کو پھینکیں تو نیزہ 3 میل کی دوری پہ جا کے گرے. 3 میل کی. بیٹے کس کے ہیں؟ ابو طالب کے. 3 میل کی دوری پہ جا کے گرے. چلیے میں ایک لفظ سناتا ہوں, بہت جلدی سناتا ہوں. تیسرے بہادر کا نام ہے سفیر حسین مسلم بن عقیل بن ابو طالب. یہ تیسرے شجاعت تاریخ عرب کے. ان کی شجاعت کا عالم کیا ہے؟ ان کی شجاعت کا عالم یہ ہے
کہ اگر سوار کو اٹھائے تو جائے زندہ اور لوٹ کے آئے تو مردہ. توجہ نہیں کر رہے, خدا کی قسم محسوس نہیں کر رہے. اگر سوار کو اٹھا لیں, آپ کفے کا منظر سنیے انشاءاللہ حیات کی خدا نے تو میں سناؤں گا کسی دن آپ کو کفے کا منظر جو جناب مسلم نے جنگ کی ہے. آپ شہادت سنتے ہیں نا جناب مسلم کی, کبھی جنگ سناؤں گا آپ کو. اگر سوار کو اٹھا لیں تو زندہ اور واپس آئے تو مردہ. یہ شجاعت ہے, عمل کیوں نہ ہو شجاعت. اوپر جائے زندہ نیچے آئے مردہ, اس کا بھتیجا جنگ کر رہا ہے تو نیت کرے تو مردہ ہو جائے, ہو جائے تو زندہ. اس کے بھتیجے ہیں تو یہ تو کائن ہے, یہ تو شجاعت کا عالم ہوگا. یہ سارے بہادر ہیں. ایک بہادر اور سناتا ہوں, اور یہ بہادر انشاءاللہ کل کی مجلس میں سناؤں گا. بس ایک جملہ سن لیجیے ان کی بہادر کا. محمد حنفیہ زرا کو ایسے پھاڑ دے جیسے بچہ پتے کو پھاڑ دے. مسلم سوار کو اچھالے تو جائے زندہ آئے تو مردہ. عبداللہ نیزے کو پھینکے تو 3 میل کی دوری پہ جا کے گئے. ایک بہادر اور ہے, ایک بہادر وہ بہادر ہے جسے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں. ایک بہادر وہ بہادر. بیٹا کس کا ہے؟ عباس بن علی, علی بن ابو طالب. اور وہ کیسا بہادر کہ اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں, بس خط شمشیر کھیلتے. توجہ نہیں ہے, بس ایک خط کھینچ دے تو اولاد کی ہمت نہیں کہ وہ خط کو پائے جائے. بیٹے کس کے ہیں؟ مولا عباس بن علی, علی بن ابو طالب. یہ ہے تربیت ابو طالب کا کمال. موضوع کیا ہے؟ بیٹا. اب سنیے گا, ایک بیٹا اور سناتا ہوں میں آپ کو. میں نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ یہ تربیت ابو طالب کا کمال ہے کہ اول بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے. اور کیسا محمد ہے کہ جب کربلا کے میدان میں علی اکبر گئے تو امام نے جملہ کہا کہ اب اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں, صورت میں, کردار میں, اخلاق میں جو محمد کے مشابہ ہیں. اور کیسی 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 نسبت تھی جناب علی اکبر کی. پہلا بھی محمد, یہ تربیت ہے ابو طالب کا کمال ہے. پہلا بھی محمد, دوسرا بھی محمد, تیسرا بھی محمد, اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد. اور کیسا محمد ہے جب امام حسین مدینے سے قافلہ لے کے چلے ہیں نا, اور جب مکہ میں پہنچے امام حسین اور امام نے حج کیا, حج کے بعد امام نے چاہا کہ کربلا کا سفر کریں. اب جب کربلا کی طرف چلے تو امام نے ایک رستے کا اختیار کیا. تو کچھ چاہنے والے امام کے پاس آئے اور دیکھیں باب فضائل علی اکبر کے حوالے سے شاید آپ نے پہلے سنا ہو. میں آپ کی بڑی محنت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا, لیکن اگر محسوس اور آمادگی کے ساتھ سنیں گے اور محسوس کریں گے تو تاریخی مجلس ہوگی جناب علی اکبر کے حوالے سے. موضوع ذہنوں میں رکھیے. بیٹا کیسا بیٹا کہ جو محمد ہے. کیسا محمد؟ جب امام حسین نے اختیار کیا کہ سفر اس راستے کی طرف سے سفر کرنا ہے تو امام کے کچھ چاہنے والے امام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ مکہ میں رک جائیں. امام نے کہا نہیں, میں رک نہیں سکتا. جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ امام آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے, مگر ایک شرط ہے کہ آپ اس راستے سے نہ جائیے, کیونکہ اس راستے پہ ایک لٹیرا رہتا ہے جس کا نام ہے عبدالعزیز. عبدالعزیز نامی ایک لٹیرا رہتا ہے اور اس نے اس راستے پہ پڑاؤ ڈال رکھا ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی حج کر کے لوٹتا ہے وہ اسے پکڑتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, لوٹتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. مارتا ہے, پیٹتا ہے, لوٹتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. امام نے جملہ کہا یہاں پہ. امام نے کہا بیٹا, موجود ہے ہمیں رکھیے گا بیٹا. امام نے کہا کہ ہم تو نکلے ہی لٹنے کے لیے ہیں, ہم تو نکلے ہی لٹنے کے لیے. یہ کہہ کے امام اس راستے پہ چل دیے
جہاں عبدالعزیز کا پڑاؤ پڑا تھا. جیسے امام رات کی تاریکی میں عبدالعزیز کے خیموں کے قریب پہنچے اور امام کو عبدالعزیز کے خیموں کی مشالیں نظر آئیں تو مولا عباس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ عباس یہیں پہ قافلہ روک دو، آج ہم یہیں پر رکیں گے. امام نے خیمے نصب کیے، رات بھر امام خیمے میں رہے. صبح کی اذان کا وقت ہوا، امام کے مؤذن نے اذان دی، امام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد امام نے جناب عباس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ عباس جاؤ اکبر کو بلا کر لے کر آؤ، اکبر کو بلا کر لے کر آؤ. اب یہاں سے آپ کو آمادی کے ساتھ سننا ہے. جناب علی اکبر امام کے قریب آئے اور آ کے کہا، امام کے قریب آنے کے بعد امام نے جناب علی اکبر سے کہا کہ اکبر وہ دیکھ رہے ہو کس کے خیمے؟ اکبر نے دیکھا کہا بابا ہاں جانتا ہوں، کوئی عبدالعزیز ہے، کوئی عبدالعزیز ہے. کہ بیٹا جانتے ہو عبدالعزیز کون ہے؟ کہ بابا سنا ہے عرب والے اس سے ڈرتے ہیں. توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے خدا کی قسم. کہ بابا اکبر کی شجاعت کو محسوس کرنے مولا علی اکبر کی کیا کہا؟ بابا سنا ہے عرب والے اس سے ڈرتے گھبراتے. کہا بیٹا جاؤ جا کے اس کو بلا کر لے کرو. کہا ٹھیک ہے بابا جاتا ہوں. علی اکبر کی شجاعت کو محسوس کرنا. مولا عباس کو قریب بلایا امام نے اور بلا کے کہا کہ بھیا عباس تم علی اکبر کو تیار کرو. جناب علی اکبر کو تیار کیا. مولا عباس نے ایک مہنگا ترین لباس پہن کر جناب علی اکبر عبدالعزیز کے خیموں کی طرف بڑھے. اب چونکہ یہ تو لٹیرے تھے، یہ تو طاق میں رہتے تھے کہ اب کوئی آئے اس کو پکڑے پیٹے لوٹے. اب جیسے ہی انہوں نے علی اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، دیکھ کے ایک سپاہی دوڑ کے عبدالعزیز کے خیمے میں گیا اور جا کے کہا کہ سردار ابھی تک تو ہم سوچتے تھے، دیکھتے تھے، ڈھونڈتے تھے، پھر لوٹتے تھے، مگر آج کوئی خود لٹنے آ رہا ہے، آج کوئی خود لٹنے آ رہا ہے. کہ جاؤ جا کے گھیرو، میں آ رہا ہوں. کہ سردار کوئی شہزادہ ہے جو مہنگا لباس پہن کے آیا ہے، جاؤ جا کے پکڑو. 500 سپاہی عبدالعزیز کے جناب علی اکبر کو گھیرنے کے لیے آئے، جناب علی اکبر کو گھیرنے کے لیے. اور کعبہ کیا جناب علی اکبر کا، جناب علی اکبر کو ایک دائرے میں لیا، جناب علی اکبر کو گھیرنا شروع کیا. اب جیسے انہوں نے سپاہیوں نے عبدالعزیز کے جناب علی اکبر کو گھیرا، لیکن خدا کی قسم تاریخ کے لفظ ہے، نہ جناب علی اکبر کے گھوڑے کی سپیڈ رفتار نہ کم ہوئی نہ زیادہ ہوئی. جس رفتار پہ علی اکبر کا گھوڑا چل رہا تھا اسی رفتار پہ علی اکبر کا گھوڑا چلتا رہا. سپاہیوں کا دائرہ چھوٹا ہوتا چلا گیا، علی اکبر آگے بڑھتے چلے گئے، دائرہ اور کم ہوتا چلا گیا، علی اکبر اور آگے بڑھتے چلے گئے. حد یہ ہے کہ ایک سپاہی کی کوہنی دوسرے سپاہی سے ٹکرانے لگی. اب محسوس کرنا، جب ایک دوسرے کی کوہنی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تو ایک نے کوہنی مار کے کہا کہ یہ کون ہے؟ اب تک جو آتے تھے وہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، بھاگتے تھے، نہ یہ ڈر رہا، نہ گھبرا رہا، نہ بھاگ رہا. توجہ نہیں ہے بھائی، نہ یہ ڈر رہا. اب تک جو آتے تھے وہ ہم سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے اور بھاگ جایا کرتے تھے. نہ تو یہ ڈر رہا ہے، نہ گھبرا رہا ہے، نہ بھاگ رہا ہے. جناب علی اکبر نے ایک جملہ سنا، جناب علی اکبر نے پلٹ کے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے، اب تک جو آئے تھے وہ اور تھے، اب جو آیا ہے وہ اور ہے. اب تک جو آئے تھے وہ سردار کی اولاد تھے. میں ایک اور ضرورت پڑے گا محمد. دیکھیں میں بہت جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن آپ آمادہ نہیں ہوں گے تو باب فضائل علی اکبر میں دیکھیں اس سے بڑی باتیں نہیں سنیں گے آپ. یہ تبرکات ہیں جو مولا جو محنت جہاں سے ہوتی ہے نا دل سے،
جب یہ تبرکات میسر ہوتے ہیں. سنیے گا جناب علی اکبر کی عظمت کیا ہے. کہ یہ تو نہ ڈرنا نہ گھبرانا نہ بھاگنا. اب جناب علی اکبر کو ایک مرتبہ سپاہیوں نے گھیرا اور ایک سپاہی دوڑ کے عبدالعزیز کے پاس گیا اور عبدالعزیز کے پاس جانے کے بعد کہا کہ سردار یہ نہ جانے کون آیا ہے. اب تک جو آتے تھے وہ ڈرتے تھے, گھبراتے تھے, بھاگ جایا کرتے تھے. نہ ایک ڈر رہا نہ گھبرا رہا اور نہ ہی بھاگ رہا. ڈروں تو میں آتا ہوں. عبدالعزیز اپنے خیمے سے نکلا اور خیمے سے نکل کے علی اکبر کی طرف بڑھا. اب جیسے جیسے علی اکبر کی طرف بڑھتا گیا علی اکبر کے چہرے پہ نقاب پڑا تھا. دو شخصیتیں ایسی تھیں جن کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا, ایک مولا عباس کی شخصیت اور ایک جناب علی اکبر کی شخصیت. جناب علی اکبر کے چہرے پہ نقاب پڑا ہے. عبدالعزیز بالکل جناب علی اکبر کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد عبدالعزیز گھٹنوں کے بل بیٹھا اور عبدالعزیز نے جناب علی اکبر کو دیکھنا شروع کیا. اوپر سے لے کے نیچے تک جناب علی اکبر کو دیکھ رہا ہے. محسوس کرنا میں عجیب کیفیت میں مجھے چاہیے خدا کی قسم. جو کیفیت میں پڑھنے والا ہوں نا, جہاں بھی میں نے یہ کیفیت پڑھی نا مجمع کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. لیکن محسوس کرنا کس کیفیت میں مجھے چاہیے. عبدالعزیز نے اوپر سے لے کے نیچے تک علی اکبر کو دیکھا. جیسے عبدالعزیز کی نگاہیں علی اکبر کے پاؤں تک پہنچی عبدالعزیز کی نظریں ٹھہر گئی. نگاہیں ٹھہر گئی اور ٹھہری جیسے عبدالعزیز نے سپاہیوں سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. سپاہیوں نے کہا کیا ہوا سردار؟ تو جس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا محسوس نہیں کیا تم نے. اب اس کیفیت پہ پہنچے نہیں خدا کی قسم. میں پڑھ رہا ہوں نا اور جب میں کتاب میں پڑھتا ہوں نا جب مجھے پتا جو کیفیت میری ہوتی ہے آپ اس کیفیت پر ہی پہنچے. اگلا جملہ جب تک نہیں پڑھوں گا جب تک آپ اس کیفیت کو جس کیفیت میں ہوں اس کیفیت کو محسوس کریں. کیا کہا؟ جس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہے, جس کے پاؤں اتنے حسین ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا, اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا. عبدالعزیز گھٹنوں کے بل بیٹھا, بیٹھ کے ہاتھوں کو جوڑا, چھوڑ کے کہتا ہے آنے والے نہ تلوار چلائیں گے, نہ نیزے چلائیں گے, نہ خنجر چلائیں گے, نہ بھالے چلائیں گے, نہ جنگ کریں گے, نہ تجھے لوٹیں گے, نہ تجھے پیٹیں گے, نہ تیرے سے جنگ کریں گے. بس علی اکبر نے پوچھا کہ بدلے میں کیا لے گا؟ تو کچھ نہیں چاہیے, بس ایک بار چہرے سے نقاب ہٹا دے. توجہ خدا کی قسم, توجہ. تو کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, بس ایک بار چہرے سے. یہ ہیبت علی اکبر کا, یہ ہیبت علی اکبر کا اثر ہے خدا کی قسم. محسوس کرنا. ایک سلوات پڑھو.